بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یمن میں امریکی حملے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد امریکہ نے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بڑھا کر 2 کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بحری بیڑا مشرق وسطی میں پہلے سے موجود ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 4 B-2 بمبارڈ طیارے بحر ہند کے جزیرے میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی بمبارڈ طیارے یمن یا ایران تک پہنچنے کے لیے کافی قریب ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے مختلف شہروں میں ایلان مسک کے وسیع اختیارات اور حکومتی اداروں کے کارکنوں کو نوکری سے باہر نکالنے کے اقدامات کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے ایلان مسک کی ٹیسلا کمپنی کی کاروں کی نمائش گاہوں اور تجارتی کمپنیوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ مسک ہمارے پیسے لوٹ رہا ہے اور ہمارے ملک کو واپس دو۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہنگری کی طرف سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ملک کے دورے کی دعوت دینا بین الاقوامی قانون کی توہین ہے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو پر جنگی جرائم کے ارتکاب اور غزہ پٹی میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بھی الزامات ہیں۔ تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کیے بغیر بین الاقوامی فوجداری عدالت کے رکن ممالک کا کوئی بھی دورہ صہیونی حکومت کو جرائم جاری رکھنے کی ترغیب دے گا۔ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر جنرل حاجی زادہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے باز رہے۔ جنرل حاجی زادہ نے کہا کہ جو شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینک سکتا۔ امریکی حکام کے دھمکی امیز بیانات پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ امریکیوں کے خطے میں خصوصاً ایران کے آس پاس کم از کم 10 فوجی اڈے موجود ہیں جہاں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوں۔ جو شخص شیشے کے گھر میں ہو وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکتا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کی پیش کے ساتھ حملے کی بھی دھمکی دی ہے، جس کو ایران نے اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے سینیٹر کوری بوکر کی سینٹ میں 24 گھنٹوں سے زیادہ میراتھن تقریر جاری تھی۔ سینیٹر نے طویل ترین تقریر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے پہلے جنوبی کیرولائنا کے سینیٹر اسٹام تھرمن نے امریکی سینٹ میں طویل ترین تقریر کی تھی۔ انہوں نے 1857 میں سول رائٹس ایکٹ پر 24 گھنٹے 18 منٹ تقریر کی تھی۔ سینیٹر کوری بوکر ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید کر رہے تھے۔ سینیٹر کوری ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک جسمانی طور پر قابل رہا بولتا رہوں گا۔ امریکی عوام اور امریکی جمہوریت کو سنگین اور فوری خطرات لاحق ہیں۔ سینیٹر کوری بوکر کی طویل تقریر نے انہیں ایک بار پھر صدارتی امیدوار بننے کے لیے نمایاں کر دیا ہے۔ وہ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے 2006 سے 2013 تک میئر بھی رہ چکے ہیں۔ روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تجاویز تنازع کے بنیادی مسائل کا حل پیش نہیں کرتی۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پیش کردہ تجاویز روس کے اہم مطالبات کو پورا نہیں کرتی، اس لیے ان کو موجودہ شکل میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ کی روس سے بڑھتی ہوئی ناراضگی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے روس پر معاہدے میں تاخیر کا الزام لگایا اور روسی تیل خریدنے والے ممالک پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شمولیت کے ارادے ترک کرنے ہوں گے۔ روس کو ان 4 یوکرینی علاقوں پر مکمل کنٹرول ملنا چاہیے جنہیں وہ اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔
اور یوکرین کی فوجی صلاحیت کو محدود کیا جانا چاہیے، تاہم یوکرین ان مطالبات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ روس نے اس تنازع کو بہت پیچیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں درکار ہیں۔ روس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوکرین کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے نہ کرنے کے امریکی معاہدے پر عمل کر رہا ہے۔ دوستو، اب صدر ٹرمپ کا بھی موقف تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے وہ روس کے حوالے سے نرم رویہ رکھتے تھے، لیکن یورپی اتحادیوں کے دباؤ کے بعد انہوں نے سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ اگر ہم آج سے شروع کریں اور ہر ہفتے ایک راکٹ سٹی کی نقاب کشائی کریں تو یہ سلسلہ 2 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اتنے زیادہ ہیں۔ یہ بات دوستو ایرانی آرمی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے تقریباً 1 مہینے قبل ایرانی میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی۔ اس کے بعد سے ایرانی حکومت کے حامی میڈیا اداروں کی جانب سے اسے بڑے پیمانے پر بار بار شیئر کیا جا رہا ہے۔ راکٹ سٹی ایک ایسی اصطلاح ہے جو ایرانی آرمی نے زیر زمین اپنے میزائل اڈوں کو بیان کرنے کے لیے دوستو استعمال کی ہے۔ یہ اڈے ملک کے مختلف حصوں میں بنی سرنگوں میں قائم ہے۔ یاد کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگیں ایران کے پہاڑی اور ان کے بہت سے علاقوں میں واقع ہیں، اور یہ بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں جیسا کہ ڈرون اور دفاعی نظام کو تیار اور ذخیرہ کرنے کی جگہ ہیں۔ پچھلے 10 سال کے دوران ایرانی آرمی نے کبھی کبھار ہی ان زیر زمین سرنگوں کی تصاویر جاری کی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایرانی آرمی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نئے میزائل شہر کی نقاب کشائی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے چند گھنٹے بعد ایرانی آرمی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ اور ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر چیف میجر جنرل محمد باقری کی تصاویر جاری کی گئیں، جو ایک ایسی فوجی گاڑی میں سوار تھے جو میزائلوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نئی میزائل سٹی کی نقاب کشائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب 25 نومبر کو اسرائیل کے دوسرے حملے کے بعد سے ایران مسلسل جوابی کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن دوسری جانب برطانیہ کی مسلح افواج کے سربراہ کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی 1 برس تک بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ ایران اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور اسرائیل اور امریکہ جیسے ممالک سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے دوستوں میزائلوں کی نقاب کشائی کرتا آیا ہے، اور انہیں فوجی ہتھیاروں کے میدان میں ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کو ہمیشہ خفیہ رکھا ہے۔ ایرانی آرمی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس متعدد میزائل اڈے ہیں جو خصوصی انجینئرنگ کے ذریعے سرنگوں میں بنائے گئے ہیں۔ سن 2015 میں بھی دوستو ایرانی آرمی نے اپنے مختلف صوبوں میں زیر زمین 500 میٹر گہرائی میں میزائل اڈوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ میزائل اڈے کب بنائے گئے اس بارے میں کوئی صحیح معلومات دستیاب نہیں ہے، لیکن فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا سن 1984 میں اس وقت بنایا گیا تھا جب ایران کا میزائل پروگرام شروع ہوا تھا۔ ایران کا میزائل پروگرام شمالی کوریا اور چین جیسے ممالک کی مدد سے ایران عراق جنگ کے وسط میں شروع ہوا تھا۔ ایرانی آرمی نے اب تک کئی زیر زمین میزائل اڈوں کی مختلف تصاویر شائع کی ہیں جنہیں وہ ایرانی آرمی کے میزائل شہر کہتے ہیں۔ ان میزائل اڈوں کا صحیح مقام معلوم نہیں اور ان کا سرکاری طور پر بھی دوستوں کبھی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اب تک جن میزائل شہروں کی نقاب کشائی کی گئی ہے ان میں سے کچھ زاگرس کے پہاڑی سلسلے بو شہر اور ہرمزگان صوبے میں موجود ہیں۔ ایرانی آرمی کی ایرو اسپیس فورس کے علاوہ ایرانی آرمی کی بحریہ کے پاس ساحل سے سمندر، زمین سے سمندر اور سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل جیسا کہ یا علی اور حویزہ میزائل بھی موجود ہیں۔ کمانڈر امیر علی حاجی زادہ کے مطابق اگر وہ ہر ہفتے بھی ایک میزائل سٹی کی نقاب کشائی کرتے ہیں تو یہ سلسلہ 2 سال میں ختم نہیں ہوگا۔ اس بیان سے دوستو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے پاس تقریباً 104 میزائل شہر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی تصدیق کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں معلومات بہت ہی کم ہیں۔ ایرانی آرمی کے قریبی ذرائع بھی ایران میں سینکڑوں میزائل شہروں کی موجودگی کی اطلاع دیتے ہیں۔
ان میزائل شہروں کا مقصد دوستوں فضائی حملوں کے خلاف مزاحمت اور اپنی بقا کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ان میزائل شہروں کو تیار کر کے ایران کسی حد تک یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ اس نے زمین پر موجود اپنے بعض میزائل اڈوں پر حملے کی صورت میں بھی اپنے میزائل صلاحیت کو برقرار رکھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے اڈے جیسا کہ ایرانی آرمی نے بیان کیا ہے زیر زمین میزائل شہر غیر روایتی جنگ کی تیاری ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اڈے نامعلوم مقامات سے میزائل داغنے کی اجازت دیتے ہیں اور دشمن کو ایران کی صلاحیتوں کے بارے میں الجھا دیتے ہیں۔ ایرانی آرمی کے کمانڈرز کا کہنا ہے کہ یہ میزائل شہر صرف میزائل ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں بلکہ ان میں سے کچھ میزائل بنانے اور ان کے آپریشنل ہونے سے پہلے ان کی تیاری کے کارخانے بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی نے عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی رضامندی مانگی، لیکن عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی حامی نہیں بھری۔ البتہ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر راضی ہیں۔ اعظم سواتی نے عمران خان کی جلد رہائی کا بھی دعویٰ کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات اعظم سواتی کی ملاقات کا تسلسل ہے۔ امریکہ نے بھارت کی جانب سے امریکی زرعی مصنوعات پر 100% ٹیرف غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی زرعی مصنوعات پر 100% ٹیرف غیر منصفانہ ہے اور بھارت نے 100% ٹیرف عائد کر کے امریکہ کو دھوکہ دیا۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیرف امریکی برآمدات کو عملاً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ یورپی یونین نے امریکی دودھ کی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے، جاپان نے امریکی چاول پر 700 اور کینیڈا نے امریکی مکھن اور پنیر پر 300% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ 2 اپریل سے نافذ ہونے والے ٹیرف بڑے پیمانے پر ہوں گے، جبکہ امریکی صدر متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ اپریل سے نافذ ٹیرف امریکی معیشت کے لیے اہم موڑ ثابت ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔